تاریخ میں آپ جانتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں ہوتے، وہ تو روشنی کے مینار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کے روحانی سفر اور ان کے ورثے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں پوری دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قول جو ہمیں برصغیر کے اس عظیم صوفی بزرگ کی زندگی اور ان کی سنہری تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ایک مستند، ایک اوتھینٹک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک پل ہے جو صدیوں پرانے علم کو آج کی ڈیجیٹل دنیا سے جوڑ رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے غریب نواز کے تعارف سے ہی شروع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ نام محبت، شفقت اور خدمت کی اتنی بڑی علامت کیوں بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ایسے روحانی رہنما، ایک ایسے اسپرچول گائیڈ جن کی تعلیمات کی روشنی آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں کو منور کر رہی ہے، اور ان کا اثر ایسا ہے کہ صدیوں کے فاصلے بھی مٹا دیتا ہے۔ ان کا سب سے مشہور لقب ہے غریب نواز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کا مددگار، ان کا سہارا بننے والا۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ تو ان کی زندگی کے پورے فلسفے کا، ان کی پوری سوچ کا نچوڑ ہے۔ ان کی زندگی کا مرکز ہی دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت تھی۔ تو آئیے اب ان کی حیات مبارکہ کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف ایک زندگی کی کہانی نہیں، بلکہ روحانیت، ہمت اور محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ان کا سفر ایک بہت ہی مبارک خاندان سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ایک روحانی سفر طے کر کے اجمیر شریف پہنچتے ہیں اور وہاں برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر ایک قدم، ہر ایک مرحلہ بے لوث خدمت کے عظیم مقصد سے جڑا ہوا تھا۔ اچھا، ان کی زندگی کا سفر جاننے کے بعد اب ہم اس اصل خزانے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ان کی تعلیمات اور وہ عظیم روحانی ورثہ جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ان کی تعلیمات کا جو مرکز تھا نا، وہ بہت سادہ لیکن اتنا ہی گہرا تھا۔ غریبوں سے غیر مشروط محبت اور انسانیت کی بے لوث خدمت۔ بس اسی بنیاد پر انہوں نے رشد و ہدایت اور روحانی تربیت کا ایک پورا نظام قائم کیا اور سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم ورثہ چھوڑا جس کی روشنی آج تک قائم ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ بے لوث خدمت اور محبت کا یہ پیغام جو صدیوں پہلے دیا گیا تھا، آج کی اس تیز رفتار اور کبھی کبھی خود غرض دنیا میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی قدیم حکمت کو، اسی لازوال پیغام کو آج کے جدید دور تک پہنچانے کے لیے اب ایک ڈیجیٹل روحانی خزانے کا دروازہ بھی کھل چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح اس ورثے کو ہم سب کے لیے محفوظ کر رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں یا پھر سینہ بسینہ روایات سننی پڑتی تھیں۔ لیکن آج خواجہ غریب نواز ایپ کی بدولت یہ سارا علم فوری طور پر قابل تلاش انداز میں ہمیشہ ہماری دسترس میں ہے۔ یہ ایپ خواجہ غریب نواز سیرت و سوانح دراصل ایک مکمل ڈیجیٹل کتاب کی طرح ہے جو اس عظیم روحانی پیشوا کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو ہر کسی کی جیب میں، ہر کسی کی انگلیوں تک لے آتی ہے۔ اب اس ایپ کے مواد کو اگر دیکھیں تو یہ خالصتاً تحریری مواد پر مرکوز ہے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ یعنی 70% مستند سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ان کی اہم تعلیمات اور تاریخی واقعات کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو ایک مکمل تصویر مل سکے۔ اور یہ ایپ خاص طور پر سنجیدہ پڑھنے والوں کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے۔ یہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ اس کے فونٹس بالکل واضح اور پڑھنے میں آسان ہیں، اور یہ اینڈرائیڈ اور iOS دونوں پر کام کرتی ہے۔ اور ہاں، اس میں کوئی ویڈیوز یا قوالی نہیں، صرف اور صرف خالص تحریری مواد ہے۔ چلیں اب ذرا اس ایپ کی ان خصوصیات پر بھی بات کر لیتے ہیں جو پڑھنے والوں کے لیے اس علمی سفر کو نہ صرف آسان بلکہ مزید دلچسپ بھی بناتی ہیں۔ مطالعے کو آسان بنانے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ تفصیلی انڈیکس سے کوئی بھی موضوع آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پاورفل سرچ فیچر سے کوئی خاص لفظ یا واقعہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ کسی بھی صفحے پر براہ راست جایا جا سکتا ہے اور بک مارک لگا کر پڑھائی کو وہیں سے دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جہاں چھوڑا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک عظیم روحانی رہنما کی وہ لازوال حکمت اور تعلیمات جو صدیوں پرانی ہیں، وہ آج
ٹیکنالوجی کی بدولت صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ علم کے اس سفر پر ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا یہ روشنی ہمیں مزید جاننے اور سمجھنے کی جستجو دیتی ہے؟